السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حکومت پاکستان، وزارت سمندر، پار پاکستانیز اور ترقی انسانی وسائل، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، پاکستانیوں کے لیے سنہری موقع آ گیا ہے کوریا کے اندر جابز کرنے کا۔ جنوبی کوریا میں ملازمت کے حصول کے لیے درخواستوں کی وصولی برائے سال 2024 ہو رہی ہے، تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل جاب انفارمیشن پاکستان کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، سارا کچھ سروسز وغیرہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ کے سامنے ہے سروسز کے لیے، مکمل سروس، اپلائی کرنے کا طریقہ، اپلائی کروانا، گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں۔ جی تو اہلیت کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، انہوں نے کہہ رہے ہیں منعقدہ کس نے کیا ہے جی، منسٹری آف امپلائمنٹ اینڈ لیبر آف دی ریپبلک آف کوریا، زیر نگرانی ہے جی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سروس آف کوریا، ٹھیک ہے۔ تعاون کر رہے ہیں جی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن OEC، وزارت سمندر، پاکستانیز اور ترقی انسانی وسائل، حکومت پاکستان۔ تو جی ٹیسٹ کا پہلا اور دوسرا مرحلہ کیا ہوگا جی؟ پہلے مرحلے کے اندر EPS ٹاپک اور رنگوں میں فرق کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلا مرحلے میں کامیاب امیدواروں کو دوسرا ٹیسٹ ہوگا مہارت کا، یعنی سکلز کا ٹیسٹ اس کے۔ تو دوسرا ٹیسٹ دینے کے بعد یعنی تجربہ، ٹریننگ، تعلیمی قابلیت وغیرہ، بلند ترین سکور کی تربیت میں منتخب امیدواروں کو حتمی انتخاب کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے سب سے پہلے پری رجسٹریشن کا شیڈیول ہو رہا ہے، پھر قرآن اندازی کا رجسٹریشن ہوگی۔ تو رجسٹریشن 2 فروری سے 11 فروری تک ہو رہی ہے۔ تو اہلیت کی بات کریں تو عمر 18 سے 39 سال کے درمیان، تاریخ پیدائش پر 15 فروری 1984 سے 14 جون 2006 تک ہو، اور امیدوار عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں غیر قانونی طور پر ٹھہرے نہ ہوں۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر نہ ہو، یعنی ECL کے اندر، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری بشمول ہاتھ اور پاؤں کی کٹی ہوئی انگلیاں، ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہلے ہوں، رنگوں میں امتیاز، کلر بلائنڈ یعنی کہ اندھے ہوں، نہ کر سکتے ہوں، یا TB کے مرض میں مبتلا افراد درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ تو معذور افراد کسی قسم کے بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایسے افراد جو کوریا میں 5 سال یا زائد کام یا عرصہ گزار چکے ہوں درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ درخواست کا طریقہ کار کیا ہے جی، وہ بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا پری رجسٹریشن کے لیے HRD کوریا کی جانب سے کی جانے والی قرآن اندازی کے اندر آپ کا شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے، اور آپ کا کمپیوٹر پاسپورٹ لازمی ہے جی۔ سندھ اور بلوچستان کے لیے انہوں نے یہاں پر ٹاپک لیب قیام کر دیا گیا ہے، جس کے اندر آپ کی زبان کا ٹیسٹ اور سکل ٹیسٹ ہوں گے۔ خواتین و حضرات یعنی کہ مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں پری رجسٹریشن کے وقت امیدواروں کی ملازمت کی دستیاب 4 کیٹیگریز بشمول سب کیٹیگری میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا لازمی ہوگا، جو قابل تبدیل نہیں ہوگا۔ آن لائن رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کی جو ہے ایک دفعہ آپ نے جو فیل کرنے کے بعد سبمٹ کر دیا، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کر پاؤ گے آپ پری رجسٹریشن کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی OEC کی درخواست فیس مبلغ 1000 روپے، OEC کی آفیشیل اکاؤنٹ نمبر، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جی ان کا، HBL بینک کے کسی بھی برانچ میں جمع کروا کر جمع شدہ چالان فارم اپنی آن لائن درخواست کے ہمراہ سبمٹ کرنی ہوگی۔ اپلوڈ ہو رہا ہے جی چالان، آن لائن اپلوڈ ہوگا آپ کا، آن لائن رجسٹریشن ہو رہی ہے، پری رجسٹریشن ہوگی پہلے، اس کے بعد کی رجسٹریشن ہوگی۔ تو OEC کی درخواست مبلغ 1000 روپے کی ادائیگی نہ کرنے یا جعلی سازی کرنے والے افراد کو نااہل قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ رجسٹریشن کے لیے صرف پری رجسٹریشن یعنی قرآن اندازی میں کامیاب امیدوار
ملازمت کے منتخب کردہ کیٹیگری جس کا انتخاب پری رجسٹریشن کے وقت کیا گیا ہے میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں اپلائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مطلوبہ دستاویز HRD کوریا کے ٹیسٹ فیس مبلغ 28 امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپیے لگیں گے، جس کا جمع شدہ چلان فارم درخواست کے ہمراہ منسلک کرنا بھی لازمی ہوگا۔ چلان فارم مقررہ وقت پر OEC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ دستیاب چلان فارم یہ ہے جی، جو HEC کی HBL کے اندر آپ نے بھرنا ہے۔ پری رجسٹریشن کوریا 2024 ہو رہی ہے، تو یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، کانٹیکٹ نمبر، شناختی کارڈ لکھنا ہے، یہ 1000 روپے اماؤنٹ ہے۔ تو مزید بتاتا ہوں ڈیٹیل آپ کو۔ OEC آفس سے معلومات کی توثیق اور KLT ٹکٹ رجسٹریشن سلپ حاصل کیے بغیر رجسٹریشن نامکمل تصور کی جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب پہلا مرحلہ یہ ہے جی، پہلے مرحلے میں امیدواروں کو کوریا زبان میں مہارت کا کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، جس کا دورانیہ 50 منٹ اور انتخابی سوالات کی تعداد ہوگی 40، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے، پہلے مرحلے میں کامیاب امیدواروں کا دوسرا مرحلہ کا اسکل ہوگا، پیشہ ورانہ مہارت کی تصدیق میں کامیاب ہونا بھی لازمی ہوگا، جس میں جسمانی طاقت کی جانچ، انٹرویو اور بنیادی مہارت تشخیص شامل ہوگی۔ اختیاری مرحلہ جو سا ہو گیا، جس میں آپ سلیکٹ ہوں گے، صلاحیت کی جانچ کا مرحلہ اختیاری ہے اور 5 اضافی نمبر پر مشتمل ہے، جس میں 1 نمبر منتخب شدہ صنعت میں کورس کا، 1 نمبر منتخب شدہ صنعت میں قومی سرٹیفکیٹ کا اور 3 نمبر منتخب شدہ صنعت میں کم از کم 1 سال کا تجربہ، ٹھیک ہے۔ انتہائی اور اہم توجہ، ٹیسٹ کے دن اپنا داخلی KLT ٹکٹ اور اصل پاسپورٹ لانا لازمی ہے، جس کے بغیر ٹیسٹ میں شمولیت ہرگز ممکن نہیں ہوگی۔ اگر آن لائن اپلائی نہیں کرنا آتا، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا آن لائن اپلائی کرے اور اچھے طریقے سے کر دے، تو آپ سروسز یہ مہیا کر رہے ہیں، یہ عادل سر ہیں، یہ 2008 سے آن لائن اپلائیاں کر رہے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر کے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں۔ یہ عادل سر کا نمبر یہاں پر کانٹیکٹ میں نے دے دیا ہے، یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ٹیکسٹ کرنا اونلی اور وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو جواب دیں گے فوری اور آپ کا آن لائن اپلائی کر دیں گے فری، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ دینے والے امیدواروں کو مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل ٹیسٹ سینٹر میں موجود ہونا لازمی ہوگا۔ شروع ٹیسٹ ہونے کے بعد آنے والے امیدوار ٹیسٹ میں شمولیت کی ہرگز ممکن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جنوبی کوریا کا پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم پاس کر لینا کوریا میں ملازمت ویزا کی گارنٹی نہیں ہوگی، بلکہ صرف ٹیسٹ کی حتمی نتیجہ کے اعلان کی تاریخ سے لے کر 2 سال کی مدت تک کوریا میں امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے تحت ملازمت کی درخواست جاب روسٹر فارم دینے کے اہلیت دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ قرآن اندازی کے بعد رجسٹریشن کے مقامات، یہ تمام مقامات ہیں جہاں پر آپ نے رجسٹریشن کی کیا کہتے ہیں پتہ چلے گا کہ آپ کی رجسٹریشن مکمل ہوگی یا کہ نہیں ہوگی، ان سے رابطہ کر کے آن لائن وہ پتہ کر سکتے ہیں آپ کی رجسٹریشن۔ تو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی، اجازت دیجیے، جاب انفارمیشن پاکستان کو سبسکرائب کر دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔